رانا صاحب، سب سے پہلا سوال اس وقت یہ ہمارے ذہنوں میں اٹھتا ہے کہ پاکستان اور افغانستان، خاص طور پہ پاکستان جو ہے کنسسٹنٹلی ایفرٹ کر رہا ہے کہ پاکستان کے تعلقات افغانستان کے ساتھ خراب نہ ہوں، لیکن دوسری طرف سے کوئی ایسا مثبت جو ہے وہ جواب ہمیں نہیں مل پا رہا۔ کل بھی ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس خبر آئی کہ اچانک سے پاکستانی جو ٹیم ہے وہ ایئرپورٹ پہ آ گئی ہے اور وہ واپسی کا ان کا ارادہ تھا۔ پھر جو ہمارے دوست ممالک تھے انہوں نے انسسٹ کیا اور سمہاؤ کوئی وے آؤٹ نکالنے کا کوئی ایسا آپشن دکھایا یا کس طریقے سے قائل کیا۔ تو اب ایک بار پھر سے مذاکرات کی طرف جو ہے ہم بڑھ تو رہے ہیں، لیکن پھر سے ہمیں صرف سیز فائر ہی نظر آ رہا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور جو ہے ہم ایڈوانس نہیں کر پائے ان مذاکرات میں۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں پوری سچویشن کو؟ دیکھیں، صورتحال کمپلیکیٹڈ ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں ترکی کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ترکی نے بڑا ایکسٹرا آرڈنری ایفرٹس کی ہیں کہ کسی طرح یہ سیز فائر جو ہے ہولڈ رہے اور مذاکرات کامیاب ہو جائیں۔ اب بنیادی طور پہ عارضی طور پہ جو جنگ بندی ہے اس کو کنٹینیو کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اس وقت جو ایشوز کیا ہے، کس وجہ سے ڈس ایگریمنٹس آ رہے ہیں، ہمیں پاکستان کے اندر ون سائیڈ پکچر کو رپورٹ کیا جا رہا ہے، اور وہ ون سائیڈ پکچر اپنی جگہ اٹ میکس سینس۔ ہمارے بڑے جینوئن کنسرنز ہیں کہ افغانستان کی اس طرف سے جو انسرجنسی کو سینٹرلائز کنٹرول کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اس کو کسی طرح کنٹین کیا جائے اور کوئی افغان گورنمنٹ سے گارنٹیز ان رائٹنگ لی جائے۔ اب وہ گارنٹیز کیوں نہیں دے رہے؟ سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ افغانستان گورنمنٹ جو ہے نا فلی ان کو اندازہ نہیں ہے اس بات کا کہ اگر بی ایل اے بھی اٹیک کرتا ہے اور پاکستان کے اندر سے بھی اٹیکس ہوتے ہیں تو وہ ساری کی ساری ذمہ داری ان پر آ جائے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں جتنی انسرجنسی ہو رہی ہے اس کا ایک میجر کمپوننٹ جو ہے وہ ٹی ٹی پی ہے، خاص طور پہ خیبر پختونخوا پروونس میں، لیکن ساری کی ساری انسرجنسی جو پاکستان کے اندر ہو رہی ہے ہم افغانستان کی ذمہ تو نہیں ڈال سکتے۔ اور بی ایل اے جو ہے لارجلی اس کے سلیپر سیلز موجود ہیں بلوچستان کے اندر، جو علاقے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اور دہشت گردوں کو اپنے آپ کو چھپانے کے لیے بہت ساری جگہ موجود ہے۔ تو بی ایل اے کے بارے میں افغان گورنمنٹ جو ہے وہ کہتی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، اور میرا خیال یہ کہ ہمیں اس کو بڑا دوسرے اینگل سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ بی ایل اے کے ساتھ طالبان کی کوئی نظریاتی طور پہ وابستگی نہیں ہے، تاہم ٹی ٹی پی کے ساتھ ان کی نظریاتی وابستگی ہے کیونکہ وہ ان کے ساتھ جو ہے نیٹو کے خلاف لڑتے رہے۔ میری جو انڈرسٹینڈنگ بلڈ اپ ہو رہی ہے کہ بنیادی طور پہ پرابلم کہاں پہ آ رہا ہے، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ افغان گورنمنٹ دو چیزیں مانگ رہی ہیں پاکستان سے۔ ایک تو یہ کہ وہ پاکستان سے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ہم سے گارنٹیز مانگ رہے ہیں تو آپ بھی اس بات کی گارنٹیز دیں کہ امریکہ جو ہے آپ کی ایئر سپیس کو یوز نہیں کرے گا اور ہم پہ حملہ نہیں کرے گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عامر زواری جو القاعدہ کا سیکنڈ کمانڈ لیڈر تھا وہ اسیسینیٹ ہوا ہے افغانستان کے اندر، اور وہ امریکنز نے کیا ڈائریکٹلی پاکستان کی ایئر سپیس کو یوز کرتے ہوئے۔ پاکستان اوبویسلی ان کو بتا رہا ہے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے، اور اس کی وجوہات کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان پروبلی کوئی سیکرٹ ارینجمنٹ کسی نہ کسی لیول پہ ایگزسٹ کرتی ہے۔ اور ایک بڑی اہم بات جو ہم پاکستان تو ہمارے ہاں تو آفیشیل نیریٹر میں کبھی کبھی یہ بھی آتا ہے کہ افغانستان داعش کو سپورٹ کر رہا ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ افغانستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ داعش کے خلاف لڑ رہی ہے، اور بائی اینڈ لارج انہوں نے ان کی جو ہائیڈ آؤٹس ہیں اس کو ایلیمینیٹ کیا ہے۔ اور سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ جو ہمیں اس پہ اٹ کوڈ بی پیورلی افغان پروپیگنڈا، اور ضروری نہیں کہ ہم اس بات پہ ٹرسٹ کریں۔ تو افغان گورنمنٹ یہ بھی رپورٹ کر رہی ہے جی کہ ہمارے ساتھ تو جو رویہ تھا پاکستانی انٹرلوکٹرز کا، اس کے اندر وہ ایک ڈپلومیٹک کرٹسی نہیں تھی۔ اور اب چونکہ ایک ڈیولپمنٹ اچھی یہ ہوگی ہے کہ یہ جنگ بندی اگلے ہفتے تک ہوئی ہے، اور اس میں یہ مذاکرات جو ہیں یہ فارن منسٹرز کے لیول پہ ہوں گے، جس میں ترکی کا فارن منسٹر ہوگا، جس میں قطر کا فارن منسٹر ہوگا۔ آئی تھنک یہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے، کوئی نہ کوئی حل نکل سکتا ہے۔ اگر یہ جنگ بندی اپنی جگہ پہ قائم نہیں رہی تو ہمیں اس بات کو بھولنا نہیں چاہیے کہ افغان گورنمنٹ ویپنز جو ہے ہندوستان سے ریسیو کر چکی ہے اور کر رہی ہے، اور ہندوستان ایک تماشائی کے طور کے اوپر جو مئی میں ان کو مار پڑی ہے وہ بدلہ لینے کی کوشش کرے گا افغانستان کے ذریعے۔
افغانستان گورنمنٹ کے پاس کوئی ایئر فورس نہیں ہے، لیکن ہندوستان ان کو میزائل بھی دے سکتا ہے. ہمیں نہیں اندازہ کہ کون سے ویپنز انہوں نے ریسیو کیے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کی انسرجنسی ان کی بیسٹ ٹول ہے ایز اے ویپن آف وار، تو وہ ہمارے خلاف استعمال کر سکتے ہیں. ہمارے اگر پاکستان کے اندر کیوس ہوتا ہے تو یہاں پہ آلریڈی ایک پولیٹیکل کیوس ہے، خاص طور پہ KP کے اندر. میرا خیال ہے کہ یہ جو صورتحال ہے نہ پاکستان کو سوٹ کرتی ہے نہ افغانستان کو سوٹ کرتی ہے.